یہ کتاب ہے صوبہ سرحد کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی ابھی وفات ہوئی ہے سنہ 2019 میں، اور ان کی ولادت ہے سنہ 1920 میں، یعنی وہ تقریباً 100 سال کی عمر میں، 99 سال کی عمر پہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کا نام ہے حمد اللہ جان الداجوی، اور یہ دیوبند کے بہت بڑے علماء میں سے تھے۔ اور یہ داجوی صاحب یہ سہارنپور میں، ہندوستان متحدہ ہند میں اس وقت تعلیم حاصل کی تھی، اور صوبہ سرحد میں ان کی بہت عزت ہوتی ہے۔ اب تو دنیا سے گئے ہیں، ان کے بڑے بڑے شاگرد ہیں۔ یہ کتاب ہے البصائر لمنکر التوسل باہل المقابر، اور یہ اس کتاب میں واقعی اس نے بہت محنت کیا، اس شخص نے بہت محنت کیا اور اس نے بہت اپنا فضل دکھایا۔ کتاب چھپی ہے مظہری کتب خانہ ثوابی میں، ثوابی صوبہ سرحد میں۔ اچھا، 2012 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پہ تو بہت تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں، میں ان کے سب نقاط یہاں پہ نہیں لا سکتا، کیونکہ باتیں ان کی بہت ہیں، تحقیقات ان کی بہت عالی ہیں اس کتاب میں، وہابیت کے رد میں، اور یہ کہ آپ توسل کر سکتے ہیں، طلب حاجت کر سکتے ہیں اموات سے۔ وہاں پہ بہت سارے نقطے بیان کرتے ہیں، لیکن سب تو نقل نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ۔ محمد اشرف تھانوی جو بہت بڑا وہ تھا، دیوبندیوں کا امام تھا، محمد اشرف علی تھانوی ہندی نے اپنی کتاب بزم جمشید میں نقل کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے والد صاحب وہ کہاں جاتے تھے؟ کان یجیء الی مزار قطب الدین بختیار کاکئی فخطر فی قلبه یوما حل یحصل له علم بزیارت ایاہ، کہتے ہیں کہ یہ آتا تھا اس قطب الدین بختیار کے قبر پہ آتا تھا شاہ ولی اللہ کے والد صاحب۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال گزرا ہے کہ یہ قطب الدین کو پتہ بھی چلتا کہ میں ادھر آتا ہوں نہیں آتا ہوں، تو ایک دفعہ دیکھا کہ قبر سے آواز آ رہی ہے، فسمع من القبر شعرا، کہ قبر سے شعر پڑھ رہا ہے وہ سب قطب الدین۔ ٹھیک ہے نا، ان کی جہالت دیکھیں، شیعہ اگر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو پکاریں تو وہ شرک ہے، یہ خود دیوبندیوں کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے اکابر جاتے ہیں، وہ ایک قطب الدین پتہ نہیں وہ کون، ٹھیک ہے نا، جیسے صوفیوں کا ہوتا ہے، شراب یہ پیتے ہیں، بنگ چر سب چلتا ہے، نماز یہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں نہیں جی یہ بڑا اللہ کا ولی ہے، جو سب جتنا فراڈی ہوگا وہ اتنا ہی ان کے پاس اللہ کا ولی ہوگا۔ تو اس کے قبر سے اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ بھئی اس کو پتہ چلتا ہے میں ادھر آیا ہوں نہیں آیا ہوں، تو اس قبر والے کو پتہ چلا کہ اس کے دل میں کیا خیال گزرا ہے، وہاں فوراً وہاں سے اس نے شعر پڑھنا شروع کر دیا، احسبتنی حیا مثل نفسک ان كنت جئت بجسدک فانی جئتک بالروح۔ اس نے کہا کہ تو کیا بیوقوف آدمی ہے، شاہ ولی اللہ کے والد صاحب بیوقوف ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں مر چکا ہوں، تو اپنے بدن کے ساتھ آیا، میں اپنی روح کے ساتھ ادھر آیا ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت لمبی کہانی یہاں پہ سنائی ہے کہ وہ اس قبر والے نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اچھا، کہتا ہے فہذه كلها دلائل کرامات الاولیاء بعد الوفاء، کہتے ہیں یہ سب دلائل ہیں، قصے ہیں، داستانیں ہیں ہمارے اکابر کی کہ جو اولیاء کی کرامات ہیں مرنے کے بعد۔ وَلِهَذَا الْمَطْلَبِ دَلَائِلُ كَثِيرَةٌ، کہتے ہیں اس مطلب کے لیے میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں، لیکن سب دلائل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِلَّا إِنَّ اكْتَفَيْنَا بِهَذَا الْقَدْرِ فَإِنَّ الْقَلِيلَ أَنْمُوذَجُ الْكَثِيرِ، لیکن ہم اس کم مقدار میں اکتفا کرتے ہیں کیونکہ قلیل ایک نمونہ ہے کثیر کا۔ وَالْغُرْفَةُ تُنْبِعُ عَنِ الْبَحْرِ الْكَبِيرِ، اور یہ ایک مشت پانی ہے جو ایک بے پایان سمندر سے، ایک بے نہایت سمندر سے میں اس کا نمونہ لے کر۔ والعاقل تکفیہ الاشارہ، اور عاقل کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر بھلے وَكَذَا صاحب المظہری وعلی القاری ناقد المحدثین وعلی التانوی من اکابر الدیوبندیین كلهم من احلاف، میں نے یہ باتیں جو نقل کی ہے مظہری سے، علی قاری سے، محدث فلان فلان سے، اور یہ سب اکابر دیوبندیاں۔ تو یہاں پر بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو حمد اللہ جان داجوی کیا فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے دیوبندی علماء میں سے